السلام علیکم پیارے دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ ویسے کبھی جھوٹ بھی بولنا بھی نہیں چاہیے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کہانی میں کیا ہوا، اور اپنے کمنٹس میں لکھنا نہ بھولیے گا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ اس 10 سالہ روحی کو باغبانی کا بے حد شوق تھا۔ اس نے اپنے گھر کے ایک حصے میں بہت سے پودے لگا رکھے تھے، بہت خوبصورت پودے، پھولوں کے، رنگ برنگے پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ روحی انہیں پابندی سے پانی دیتی اور روزانہ پابندی سے ان کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھتی تھی۔ پودے تیزی سے پروان چڑھ رہے تھے۔ روحی اسکول سے آ کر اپنے باغیچے میں کافی وقت گزارتی تھی۔ اس کی امی اسے آوازیں دیتی کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ لے، ان کے کپڑے تبدیل کروا دے، لیکن وہ ان کی کسی کام میں مدد نہیں کرتی تھی، بلکہ صرف اپنے پودوں کی دیکھ بھال میں لگی رہتی۔ اس کی 6 سالہ بہن ماہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی تھی اور گھر کے کاموں میں بھی اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ روحی بیٹا، آج تمہارے ماموں کی طرف جانا ہے، اس لیے تم بھی اپنی تیاری کر لو، اس کی امی جان نے باورچی خانے سے باہر آتے ہوئے کہا تو وہ کچھ نہ بولی۔ چھٹی کا دن تھا۔ روحی کی نانی اماں انہیں اکثر کھانے پر بلاتی تھیں، مگر اس وقت روحی کا وہاں جانے کا بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے دل میں نہ جانے کے بہانے سوچنے لگی۔ یکا یک اس نے کہا، امی جان، مجھے اب یاد آیا کہ صبح میرا ٹیسٹ ہے، مجھے اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ روحی کی بات سن کر امی جان پریشان ہو گئی کہ وہ اسے اکیلے کیسے چھوڑ کر جائیں۔ اس کے ابو جان بھی کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ امی جان نے انہیں فون کر کے ساری صورتحال بتائی۔ میں 15-20 منٹ تک گھر پہنچ جاؤں گا، اب روحی کو گھر پر ہی چھوڑ جائیں۔ یہ سن کر انہیں تسلی ہوئی کہ وہ کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ چنانچہ امی جان بچوں کو ساتھ لے گئیں اور روحی نے ان کے جانے کے بعد دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور خوشی خوشی اپنے باغیچے کی طرف آ گئی۔ سارا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس وقت روحی کو ڈر سا محسوس ہوا، ایسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے اپنے پودے بھی عجیب و غریب لگنے لگے۔ اس کے دماغ میں پودوں کو خوفناک شکلیں بنانا شروع کر دیں۔ روحی چیخ کر پیچھے ہٹنے لگی کہ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ درد کی شدت سے اس کا سر گھومنے لگا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ روحی کے ابو جان کو آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ وہ مسلسل دروازہ بجا رہے تھے، لیکن روحی کو ہوش نہیں تھا۔ آخر انہوں نے بڑی مشکل سے گیٹ پھلانگا اور اندر پہنچے۔ سامنے روحی کو بے ہوش دیکھ کر ابو پریشانی سے اس کی طرف بھاگے، اس کے منہ پر پانی چھینٹے مارے اور تھوڑی دیر بعد روحی کو ہوش آ گیا۔ ابو جان کے پوچھنے پر وہ رونے لگی۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ گھر میں اکیلی ہونے کی وجہ سے ڈر گئی تھی اور وہم اور وسوسے اس پر حاوی ہو گئے تھے۔ دل و دماغ پر خوف نے قبضہ کر لیا تھا۔ بیٹا، ایسا ہمت نہیں ہارتے بلکہ بہادر بنتے ہیں اور وسوسوں سے بچنے کے لیے قرآنی آیت پڑھتے ہیں، ابو جان نے روحی کو سمجھایا۔ روحی نے اقرار میں سر ہلایا اور سوچنے لگی، کیا اسے اپنے جھوٹ کی سزا ملی ہے جو اس نے امی جان سے بولا تھا؟ اس کے بعد اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ نہ تو امی جان سے کبھی جھوٹ بولے گی اور نہ کسی سے جھوٹ بولے گی، اور نہ امی جان کی نافرمانی کرے گی اور کبھی بھی کسی سے جھوٹ نہیں بولے گی۔ ویسے بھی امی جان کا سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں اور بہن بھائیوں کو بھی سنبھالتی ہیں، لیکن اس نے کبھی کسی کام میں ان کی مدد نہیں کیا۔ وہ ہر کام ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی کہ میں ان کا ساتھ دوں گی، ان کا خیال رکھوں گی اور کبھی بھی کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے جھوٹ نہیں بولیں۔ اگر میری کہانی اچھی لگی ہے تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ شکریہ۔